بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہے، مرغیں اذانیں دے رہے ہیں۔ مرغ جب اذان دیتا ہے تو یہ ایک میسج ہے کہ میں ایک چھوٹا سا قید کیا ہوا پرندہ اللہ کی عبادت کے لیے جاگ اٹھا ہوں۔ اندھیرا ہے لیکن میرا اللہ بڑا ہے۔ میں نے اندھیرے کو نہیں دیکھنا، میں نے قید خانے کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنی کمزوری کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنے چھوٹے پن کو نہیں دیکھنا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بنایا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا پرندہ وہ ابھی بھی اذانیں دے رہا ہے۔ شاید آپ کو آواز آ رہی ہوگی۔ تو آج کل کا مسلمان گھروں کے اندر بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز، ابھی ان کی آنکھ تک نہیں کھلی۔ اللہ کی عبادت تو درکنار، نماز تہجد بھی چلی گئی، نماز فجر بھی جائے گی، قرآن اس کی روحانیت بھی جائے گی، اور صبح کے وقت جب انسان اٹھتا ہے اس وقت وہ لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو بالکل بسترے کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے حاضر کرتے ہیں۔ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہوائیں، سانس اور پرفضا ماحول، اس وقت ایسا ماحول ہوتا ہے کہ پھول کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو فضا کے اندر ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب مومنین، اللہ کے نیک بندے، وہ جب تہجد کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہوائیں اور ادھر پھولوں سے نکلی ہوئی خوشبوئیں جب آپس میں ملتی ہیں تو صبح تہجد کے وقت کا نظارہ ہی الگ ہوتا ہے۔ ایک تو پاک ہوا ہوتی ہے، پاک سانس ہوتی ہے، اللہ کی یاد والی سانس ہوتی ہے، اور دوسری جانب پاکیزہ پھول ہوتے ہیں کھلے ہوئے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت اس فضا کو حاصل کرتے ہیں اور اپنے پھیپھڑوں کے اندر اپنے جسم کو لواطت کے لیے اٹھا لیتے ہیں۔ بدبختی ہے ان لوگوں کی، گھروں کے اندر دروازے بند، ایک دوسرے کے منہ سے نکلی ہوئی وہ ہوائیں، اور جیسے ایک پاخانے والی جگہ سے ہوا نکلتی ہے ریحہ کی، وہ ہوائیں جب اندر ایک کمرے کے اندر پھیل جاتی ہے، دماغ کو چڑھ جاتی ہیں، اور نہ اللہ یاد، نہ اللہ کا رسول یاد، نہ قرآن سے محبت، وقت بھی قیمتی ضائع، اور اندر ہی اندر وہ بدبوئیں بے نمازی والی اور پخانے سے نکلی ہوئی، وہ سب جب آپس میں ملتی ہیں تو وہ انسان کے ذہن کو کند کر دیتی ہے۔ انسان کا ذہن کام نہیں کرتا، آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، دماغ متاثر ہوتا ہے، انسان کی باڈی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے میں تمام ناظرین سے، اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ صبح اٹھنے کی عادت کو اپنائیں۔ صبح پرفضا ماحول ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندے کے منہ سے نکلی ہوئی جو ہوائیں ہوتی ہیں، سانسیں ہوتی ہیں، وہ بابرکت ہوتی ہیں، صحت کا بھی راز ہے اور ذہنی ریلیکسیشن کا بھی راز ہے، اور جسمانی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جب انسان صبح اٹھتا ہے تو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ زیادہ سونے سے انسان غبی ہو جاتا ہے، اکثر لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں، صبح کیسے اٹھیں؟ میرے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ میرے نبی کا طریقہ تو یہ تھا کہ عشاء کے فوراً بعد آپ آرام فرمائیں اور صبح تہجد کے وقت اٹھیں۔ دیکھو، میں ایک مثال دیتا ہوں۔
رات کو کتے جاگتے ہیں، رات کو کتے جاگتے ہیں اور صبح سویرے وہ سو جاتے ہیں اذانوں سے پہلے، اذانوں سے پہلے سو جاتے ہیں۔ مومن رات کو سوتا ہے اور اذانوں سے پہلے جاگ جاتا ہے۔ کتے اور مومن میں یہ فرق ہے۔ رکھوالی کے لیے وہ رات کو جاگا رہتا ہے لیکن صبح صادق وہ سو جاتا ہے، لیکن وہ بندے جو رات کو جاگتے ہیں اور صبح صادق کے وقت سوتے ہیں تو پھر اندازہ لگا لو کہ آپ کی مثال کیا دے۔ اس لیے ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کرے رات کو جاگنے سے۔ یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی یار طور طریقے کو بدلو، اپنے ذہن کو بدلو، اپنے معاملات کو بدلو۔ یہ صرف دنیا نہیں ہے کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ہم نے مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تھوڑا کھا لیں گے، عزت کے ساتھ رہو۔ تھوڑا کھا لیں گے، اپنی صحت کا خیال کرو۔ تھوڑا کھا لیں گے، اپنے نبی کے طریقے کا خیال کرو۔ تو ناظرین، آج جمعرات کا مقدس دن ہے اور ایسا مقدس دن کہ جمعرات کے دن میرے اللہ کے خاص فرشتے اس دنیا پر آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد وہ اس زمین پر آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے بندہ، کوئی ہے ایسا انسان جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ سونے کے قلموں کے ساتھ چاندی کے ورقوں پر لکھ کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور میرا رب اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ عام راتیں نہیں، یہ عام دن نہیں۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، ان کی کوئی اہمیت ہے؟ یہ ایسے نام نہیں رکھے گئے۔ تو آج نماز مغرب کے بعد اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ فاتحہ کو پڑھو۔ 3 دفعہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد سورۃ بقرہ، اس کی آخری 3 آیات 3 دفعہ ان کو پڑھ لو۔ اور یہ میرے اللہ کے وہ نور ہیں، جب میرے نبی معراج شریف پر گئے تو سدرۃ المنتہا وہاں پر عرش برین پر تھے، تو معراج شریف پر جب گئے تو جبرائیل بھی ساتھ تھا۔ ٹھک کی آواز آئی نا تو میرے نبی نے دیکھا تو ایک فرشتہ آ رہا تھا، دروازہ کھلا جنت۔ میرے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ پہلی دفعہ فرشتہ دیکھا ہے اور وہ دروازہ بھی پہلی دفعہ کھلا ہوا میں نے دیکھا۔ وہ آ کر میرے نبی کی خدمت میں آتا ہے فرشتہ اور اللہ کی جانب سے 2 نور دیتا ہے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو، ایک سورۃ فاتحہ، ایک سورۃ بقرہ کی آخری، ایک روایت کے مطابق 2 آیات ہیں، ایک روایت کے مطابق 3 ہیں، لیکن ہم نے 3 کرنا ہے، شک و شبہ ختم ہو۔ اس کو جس طریقے سے کہا ہے پڑھو میرے بھائی، یہ اللہ کا نور سپیشل نور ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا، اور اللہ نے بہت بڑا احسان کیا امت محمد مصطفیٰ پر۔ دیکھو میرے نبی نے پھر یہ تحفہ ہمیں دیا، ہر حاجت 80,000 حاجات آپ کی پوری ہوگی ایک دن پڑھنے سے۔ آج ہی پڑھو اور اس عمل کی اجازت لے کر پڑھو۔ کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھو اور اپنی والدہ کا نام، اس کے بعد کرو، حلال رزق کھاؤ۔ اللہ حافظ۔